لیں گے سکھر کا، جہاں پر جہانزیب وسیر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جہانزیب بتائیے گا سکھر سے اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی اس وقت بھی سکھر میں ڈی سی آفس میں ضلعی روت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ تمام تر مکتبہ فکر کے لوگ اجلاس میں موجود ہیں اور سکھر کے بھی کسی بھی ضلع سے یا کسی بھی شہر سے اب تک چاند کے حوالے سے کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ ابھی بھی شہر کے مختلف مقامات پر جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس چاند کو دیکھنے کے لیے آسمان پر نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ سکھر میں اس وقت بالکل مکمل طور پر اندھیرا ہو چکا ہے، لیکن اب تک سکھر میں بھی کہیں سے کوئی چاند نظر نہیں آیا۔ البتہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سکھر سے قریبی علاقوں میں چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں، لیکن اب تک چاند نظر نہیں آیا۔ شہری بھی بڑی بے صبری کے ساتھ چاند کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر موجود ہیں، بڑے بڑے اونچے مقامات پر موجود ہیں۔ شہری کافی پرجوش ہیں کہ کہیں انہیں ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، لیکن اب تک سکھر میں بھی چاند کے حوالے سے کوئی بھی کہاں سے شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی آفس میں اب تک روت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے۔ جی سکھر میں بھی اجلاس جاری ہے، ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں، کراچی، سکھر، تمام شہروں سے ہم آپ کو صورتحال بتا رہے ہیں۔ غلام اویس اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ غلام اویس بتائیے گا۔ جی اسلام آباد میں بھی زونل کمیٹی کا اجلاس ابھی تک جاری ہے، لیکن اسلام آباد میں بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، کہیں سے بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے زونل کمیٹی کو، اور ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ چاند نظر آنے کے آج امکانات بھی موجود ہیں۔ اسپارکو کی طرف سے بھی یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ آج چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ ضمیر احمد ساجد کی سربراہی میں اس وقت بھی اسلام آباد کی وزارت مذہبی امور کی بلڈنگ میں اجلاس جاری ہے، اور بلڈنگ کی چھت پہ یہ اجلاس جاری ہے، جس میں مختلف اراکین بھی شامل ہیں، علماء کرام بھی شامل ہیں، اور شہریوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر شہریوں میں سے کسی کو یہ شواہد ملتے ہیں تو وہ زونل کمیٹی کو آگاہ کرے۔ اس حوالے سے متعلقہ نمبر بھی دیے گئے ہیں، اور زونل کمیٹی پھر جو ہے وہ مرکزی کمیٹی کو اس حوالے سے آگاہ کرے گی۔ اور یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے، تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں اس اجلاس کو شروع ہوئے۔ درمیان میں نماز مغرب کا وقفہ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اجلاس شروع ہوا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی شواہد جو اسلام آباد میں زونل کمیٹی کا اجلاس ہے اس حوالے سے کوئی شواہد موصول نہیں ہوئے ذی الحج کے چاند کے حوالے سے۔ اور اگر آج ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پاکستان میں جو عید الاضحیٰ ہے وہ 27 مئی کو ہوگی، اور چاند نظر نہیں آتا تو پھر 28 مئی کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہوگی، جبکہ آج بتایا جا رہا ہے کہ چاند نظر آنے کے ملک بھر میں قوی امکانات ہیں۔ اسلام آباد میں اب تک چاند نظر آنے کے شواہد موصول نہیں ہوئے ہیں۔ رخ کر لیں گے پشاور کا، جہاں پر نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نواب شیر، آپ نے بتایا تھا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قوی امکان ہے کہ جو رات ہوگی تو شواہد موصول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب چونکہ رات ہو چکی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، تو کیا شہادتیں موصول ہونا شروع ہوئی ہیں؟ جی بالکل، پشاور میں صوبائی زونل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور زونل کمیٹی کے اراکین نے جو ہے وہ چھت پر چاند کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زونل کمیٹی کے اراکین دوبارہ واپس حال میں چلے گئے ہیں، اور شہادتیں وہاں سے جو ہے ان کو وہ وہاں سے شہادتیں وصول کریں گے۔ لیکن ابھی تک پشاور سمیت صوبے کے کسی بھی علاقے، کسی بھی ضلع سے جو ہے وہ کوئی شہادت صوبائی زونل کمیٹی کو موصول نہیں ہوئی ہے، اور جیسے ہی صوبائی زونل کمیٹی کو شہادتیں موصول ہوں گی تو وہ شہادتیں جو ہے وہ مرکزی روت ہلال کمیٹی کو بھیجی جائے گی۔ لیکن فی الحال پشاور سمیت صوبے کے کسی بھی علاقے سے ابھی تک کوئی جو ہے وہ شہادت موصول نہیں ہو چکی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے نمائندوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی جو ہے وہ پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں جو ہے وہ مطلع ابر آلود ہو چکا ہے، اور اب چاند دیکھنے کے نظر آنے کے جو ہے امکانات کافی کم ہو گئے ہیں۔ لیکن محکمہ موسمیات کے نمائندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ اضلاع ایسے ہیں وہاں پر مطلع جو ہے وہ صاف ہے، اور وہاں پر چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ صوبائی زونل کمیٹی کو کوئی بھی جو ہے وہ شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، اور جیسے ہی ان کو شہادتیں موصول ہوں گی تو وہ مرکزی روت ہلال کمیٹی کو بھیجی جائے گی۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ صوبائی زونل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور وہ شہادتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ صوبائی زونل کمیٹی کے اراکین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو شہادتیں موصول نہیں کی جاتی تو تب تک جو ہے وہ اجلاس جاری رہے گا، اور وہ شہادتیں وصول کریں گے۔
لیکن فی الحال جو ہے وہ کسی بھی علاقے سے صوبے میں کوئی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ اجلاس ابھی تک جاری ہے. اور جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے کہ محکمہ اوقاف بلڈنگ کے اوپر چھت پر جو ہے وہ زونل کمیٹی کے اراکین نے کچھ دیر پہلے بھی جو ہے وہ چاند کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ زونل کمیٹی کے اراکین واپس حال میں چلے گئے ہیں جہاں وہ صوبے کے دیگر علاقوں سے جو ہے وہ شہادتیں وصول کریں گے. اور اس کے بعد جو بھی شہادتیں ان کو موصول ہوں گی تو وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بھیجی جائیں گی, اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ ذی الحج کے چاند کا باقاعدہ اعلان کریں گے. جی ٹھیک ہے, پشاور کے بعد رخ کر لیتے ہیں کوئٹہ کا. عزیز الرحمان کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. اب بتائیے گا کوئٹہ سے کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہے, یہاں پر کتنے امکانات ہیں چاند نظر آنے کے؟ کا چاند دیکھنے کے لیے زونل ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت کوئٹہ کے ڈی سی کمپلیکس میں جاری ہے. اجلاس کی صدارت انور کاکانی صاحب کر رہے ہیں, جبکہ اجلاس میں محمد جی عزیز الرحمان سے دوبارہ رابطہ کریں گے. ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اس کی صدارت کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ کا چاند کب نظر آئے گا اور کب تک اعلان کیا جائے گا, اس کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا. مولانا عبدالخبیر آزاد نے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ابھی تک چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی ہے اور زونل کمیٹیوں سے رابطے جاری ہیں. چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہونے پر ہم فیصلہ کریں گے اور شرعی اصولوں کے مطابق ہی اعلان کیا جائے گا. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کوئٹہ, سکھر, فیصل آباد کے, اس کے علاوہ کراچی, پشاور, اسلام آباد کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر اب چاند نظر آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. کراچی میں اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کر رہے ہیں. کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں, عزیز الرحمان کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے گا کوئٹہ سے کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, زولج کا چاند دیکھنے کے لیے زونل ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت کوئٹہ کے ڈی سی کمپلیکس میں جاری ہے. اجلاس کی صدارت انور اللہ کاکانی صاحب کر رہے ہیں, جبکہ اجلاس میں محکمہ موسمیات, محکمہ اعصاب اور ضلع انتظامیہ کے نمائندگان شریک ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہے. کوئٹہ میں چاند نظر آنے کا جو آخری وقت ہے وہ 8:28 تک ہے, مگر کوئٹہ کا جو موسم ہے وہ آبرآلود ہونے کی وجہ سے یہاں پر چاند نظر کے آنے کے امکانات انتہائی کم ہے. مگر بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر چاند نظر آ سکتا ہے, محکمہ موسمیات کا یہ کہنا تھا. جی ٹھیک ہے, عزیز الرحمان ہمیں کوئٹہ سے آگاہ کرے تھے. رخ کر لیں گے کراچی کا جہاں پر چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چاند نواب, آپ نے کہا تھا کہ 55 منٹ تک چاند دیکھا جا سکے گا. اب چونکہ 44 منٹ ہو چکے ہیں, 10 منٹ رہتے ہیں, اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں, شواہد موصول ہوئے؟ جی بالکل, ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کراچی میں مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں جاری ہے. صرف 10 سے 12 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ کراچی کا مسئلہ صاف تھا, لیکن اب بادل آ گئے ہیں. جو معیار فلکیات ہیں پاکستان نیوی اور محکمہ موسمیات کی دوربین سے دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بادل آ گئے, اس سے کراچی میں چاند کا امکانات بہت ہی مدم ہو گئے ہیں کیونکہ بادل آ گئے ہیں, بادل چھا گئے, موسم آلود ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی امید ہے کہ چاند نظر آنے کے کبھی امکانات ہیں, جبکہ کوئی بلوچستان کے کوسٹل ایریا پستی گوادر میں چاند نظر آنے کے امکانات ہیں. لیکن تاہم کراچی سمیت کسی شہر کے کسی بھی علاقے سے ابھی تک چاند کی رویت ہونے کی اطلاعات نہیں ملی ہے, اور مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کریں گے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. اگر چاند نظر آ جاتا ہے ملک کے کسی بھی حصے تو ذی الحج جو ہے عید الاضحیٰ جو ہے 27 تاریخ کو ہوگی, اگر نظر نہیں آیا تو 28 کو ہوگی. لیکن اجلاس ابھی بھی جاری ہے اور علماء اکرام اور محکمہ موسمیات, پاکستان نیوی اور یہاں دوربینوں کے ذریعے چاند دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تک کہیں سے بھی کوئی اطلاع چاند نظر آنے کی نہیں ملی ہے. لیکن کبھی امید ہے کہ محکمہ موسمیات کہنا ہے کہ 70 سے 80% چاند نظر آ سکتا ہے ملک کے دیگر شہر کے علاقوں میں. جی اور چاند نواب, کیا بتایا جا رہا ہے, حتمی اعلان کب تک کیا جائے گا؟ جی اجلاس جاری ہے کیونکہ کہیں سے بھی ملک کے کسی بھی حصے سے جب زونل کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں
अभी तक कोई इतला नहीं मिली है चांद नजर आने की। और कराची में भी इजलास चांद नजर आ देखा जा रहा है। जैसे 55 मिनट पूरे होंगे यहाँ इजलास जो है कराची में खत्म हो जाएगा, लेकिन इजलास जारी रहेगा जब तक पूरे मुल्क से रोहित की इतलात नहीं मिल जाती। इजलास उस वक्त तक जारी रह सकता है। इजलास जो है रात गए तक भी जारी रह सकता है जब तक इतलात नहीं आ जाती जोनल जो इजलास हो रहे हैं मुल्क भर में। जी ठीक है, चांद नवाब हमें कराची से आगाह कर रहे थे। अब रुक कर लेंगे लाहौर का, जहां पर नज़ीर भट्टी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नज़ीर, लोगों की नज़रें आसमान पर हैं। नज़ीर से दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे, नज़ीर से राबता मुनक़ता हो गया है। मुल्तान चलते हैं, वहां पर राना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। राना फारूक, आप बताइएगा, ज़ाहिर है कि लोगों की नज़रें भी आसमान पर हैं, लोग चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं? जी वाकई मुल्तान में भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो बेचैनी और बेसब्री के साथ चांद का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक चांद नजर नहीं आया। और जोनल खतीब औकाफ मुफ्ती काशिफ की सदारत में जिला कौंसिल हाल मुल्तान में रोयत हलाल कमेटी का इजलास अभी भी जारी है और अभी तक चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। मुल्तान शहर का मौसम भी आज अबर आलूद है और आसमान पर हल्की गर्द छाई है, जिसके बाइस चांद नजर आने के बहुत कम इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इजलास रोयत हलाल कमेटी का भी जारी है और अभी तक रोयत हलाल कमेटी को कहीं से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, जिसकी रिपोर्ट मरकज को भी भिजवा दी गई है। इजलास अभी कुछ देर तक मजीद जारी रहेगा। लोगों को शिद्दत के साथ, बेसब्री के साथ और बेचैनी के साथ चांद नजर की तलाश है। चांद नजर आने के लिए, देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में ना सिर्फ घरों की छतों पर मौजूद है, बल्कि शहर का सबसे ऊंचा मकाम दमदमा है, वहां पर भी मौजूद है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों की जो जोश है वो कम होता जा रहा है, वो जो चांद नजर आने की जो चांसेस है वो भी कम होते जा रहे हैं। अतः हम अभी तक इजलास जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही चांद नजर आएगा। जी ठीक है, राना फारूक हमें मुल्तान से आगाह करें। अभी तक मुल्तान से भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। ईद उल अज़हा कब होगी, कुछ देर में फैसला होगा और हतमी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त कराची में जारी है और चांद देखा जा रहा है, फैसला किया जाएगा कुछ ही देर में। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है और जोनल कमेटियों से भी हम राब्ते हैं। जैसे ही कोई शहादत मौसूल हो गई तो शरई असूलों के मुताबिक ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त मुल्क भर में चांद देखने की कोशिश की जा रही है, जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी हैं। लाहौर